محمد اعظم قادری صاحب تشریف لائے، ویلکم کرتے ہیں۔ اگر کوشش کرے تو اگر ہر بندہ، میں یہ نہیں کہوں گا کہ دو قدم آگے آ جائیں، کیونکہ کون سی دری بچھی ہے، ایک بڑا اعلیٰ ماحول ہمیں نصیب کیا گیا آج کی رات۔ اگر آپ تھوڑا ایک چیئر چھوڑ کے آگے آ جائیں، چلو بندے تھوڑے کڑ جان تو بہتر ہو جائے گا، پچھلے دوست آگے آ جائیں مہربانی، جن کے ساتھ خالی جگہ ہے۔ ایک تو سردی کی شدت کم ہو جائے گی، دوسرا پیار ہمارا آپ سے بڑھ جائے گا۔ مہربانی فرمائیں آگے تشریف لے آئیں۔ علی بیٹا آپ نے سب کو ڈبل علی بلکہ سب کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابو بکر کیلانی ہمارا بڑا پیارا بھائی ہے، چھوٹا ویر ہے ہمارا، حافظ آباد کی حسین آواز ہے، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ اور فاضلیہ انڈسٹری کے حوالہ سے جتنے دوست یہاں پہ پیچھے بھی آگے بھی بیٹھے ہیں، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور خوش آمدید۔ آج میں نے گاڑی جب مجھے پاس کی میرے بھائی گلزار صاحب کی، پیچھے ایک نام لکھا دیکھا، میں ڈھیر ساریاں دعاواں میں نکلیاں، غازی عباس سلمدار دا نام ہے، یقین کرو فتوے تو فتوہ میں لگے، لیکن ہم نوکر ہیں غازی عباس سلمدار کے، کوئی شک نہیں ہے دے وچ، سبحان اللہ۔ یقیناً جڑے دوست کھڑے ہو بیٹا، اگر تسی بھی اگے آ جاؤ تو کوئی خیر نہیں ہونا، رل کے ہی لنگر کرانگے۔ جڑے بندے لنگر دی وجہ تو پیچھے بیٹھے نے، میری عادت ہے اگر لنگر تقسیم ہوئے میں آگے شروع کروا دینا نا، اگر بندے پیچھے اس واسطے بیٹھ جانے لنگر پیچھے شروع ہونا ہے۔ حسن بھائی نے لنگر کا بھی اچھا اہتمام کیا ہے، اور انشاءاللہ محفل کی اختتام پر لنگر شریف کا انتظام ہوگا۔ حسن صاحب کا حکم ہے مجھے، اور بڑا پیارا حکم ہے، اور میں اس کی تعمیل کرتا ہوں۔ نام بھی اچھا ہے، کردار بھی اچھا ہے۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی خاموشی میں بہت بڑے بول ہوتے ہیں، حسن بھائی کی خاموشی میں بہت بڑے بول ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی کو سلامت رکھے، درائن کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، ان کے خاندان کو آباد رکھے۔ بڑا مشکل سا دور ہے، جس دور میں پانی کی سادہ بوتل خریدنی مشکل ہو گئی ہو، جس دور میں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہو۔ لوگ سوچا کرتے تھے کہ بجلی کا بل صرف گرمیوں میں بہت زیادہ آتا ہے، سردیوں میں کم آئے گا، لیکن سردیوں میں بھی جب عروج پہ چلا جائے، اس دور میں نبی کے ذکر کی بتی جلانا یہ نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ خرچہ کرنا کو آسان نہیں ہوتا، بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن میرے ویر نے، میرے بھائی نے ایک تو پاک ایشیا ساؤنڈ کو بلایا، پھر ملک صاحب اور 3 کیمرے، ایک ہی ٹیم ہے جی کہ مختلف ٹیمیں ہیں، ایک ہی ٹیم، ایک کوئی ٹیم ہے ہماری۔ تو میں کیمرے پر تشریف فرما تینوں دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص ملک صاحب میرے دیرینہ دوست ہیں، ویلکم کرتا ہوں۔ بابا جی آپ کا تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، چوئی صاحب آپ کا بھی، اور جتنے دوست بیٹھے ہیں ہر لحاظ سے میرے لیے قابل سعادت احترام ہیں۔ مجھے حسن نواز صاحب نے جو حکم دیا ہے، اور بہت مجھے ویسے خوشی بڑی ہوئی ہے، 3 بھائیوں کے نام لکھے ہیں، تینوں بھائیوں کا نام، کسی کا پنجتن پاک کے حوالہ سے نام لکھا گیا، کسی کا صحابہ کے حوالہ سے نام لکھا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا خاندان اہل بیت کا بھی نوکر ہے اور صحابہ کا بھی نوکر ہے۔ تو میں چند مصرے جی بھائی کے حکم کی تعمیل میں پیش کر رہا ہوں، بس توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ حجاب و عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں، میں ایک دعا دیتا ہوں۔ قاری صاحب تھے ہو میرے کو، قاری جواد خضروان صاحب، اینج نہیں جلدی، میں جو بات کرنا چاہتا ہوں جی تاکہ یہ بات میں سلسلہ بند ہو جائے، بس شکریہ۔ سیدہ پاک کی نوکری کے لیے مجھے حکم ہے، اور ہمیشہ کے لیے میری محفل میں میرا آخری کلام یہی ہوتا ہے۔ آج تو بانی محفل کا حکم ہے مجھے، میں نے آتی ایک بات کہی ہے کہ جب اللہ راضی ہوتا ہے نا تو بارش عطا کرتا ہے، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو مہمان بھیج دیتا ہے، جب بڑا راضی ہوتا ہے نازم پتر، جب بڑا راضی ہوتا ہے تو پھر بیٹی عطا کر دیتا ہے۔ جب بہت زیادہ رب راضی ہوتا ہے نا پھر بیٹی عطا کرتا ہے۔ جب میرے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہوئی نا، مجھے ایک دوست نے میسج کیا، آج تک میں نے سنبھال کے رکھا ہے، جب میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی۔ جی بسم اللہ مجدی صاحب شکریہ، آئی لو یو، بہت شکریہ، خیر ہو آپ کی، خیر سے جائے آپ۔ لو جی توجہ، چند جملے آپ سماعت فرما لیں۔ اب میری طرف دیکھیں گے،
اس لیے کہ میں سیدہ پاک کی شان پڑھ رہا ہوں. میرے بھائی دور سے آئے ہیں, انہوں نے جانا ہے, دعا فرمائے اللہ ان کو خیریت سے لے جائے. بار رابطہ رہے گا جی آپ کے ساتھ ہمارا, بلا بہت شکریہ. لو جی ایک بار سبحان اللہ بولیں تاکہ تسلسل دوبارہ برقرار ہو جائے. ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولیے گا درست. نہ جانے میرا نصیب کیسا ہے اور اعظم کا نصیب بھی کیسا ہے. جب بھی اعظم قادری سے میری ملاقات ہوتی ہے نا, ایک مہینے میں کو 35 مرتبہ ہو جاتی ہے. اس کے نصیب میں بھی یہی کلام آتا ہے, میرے نصیب میں یہی کلام آتا ہے. لو میں جملہ دے رہا ہوں جی. مجھے میسج آیا جب میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی, ڈبل انک ہٹا کے بیٹے تھوڑی کر کے ذرا, مجھے میسج آیا افتخار بھائی مبارک ہو, اللہ نے آپ کو بیٹی دی. میں نے کہا یہ خیر مبارک. میسج میں یہ تھا بیٹی جو ہوتی ہے نا وہ باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے, بیٹی خامد کے لیے نصف ایمان ہوتی ہے. بیٹی جب ماں بن جاتی ہے تو جنت اس کے قدموں کے نیچے چلی جاتی ہے. میری آنکھوں میں چھما چھما آنسو آ گئے. میں نے کہا میری بیٹی میرے لیے رحمت ہے. ہر کسی کی بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے, لیکن یہی بیٹی جب دلہن بن جاتی ہے تو خامد کے لیے نصف ایمان ہوتی ہے. جب یہی بیٹی جوان ہو کر ماں بن جاتی ہے تو جنت اس کے قدموں کے نیچے چلی جاتی ہے, ماں جو ہوتی ہے. لیکن کیا مقام ہے سیدہ زہرا کا, جب بیٹی بن کے میرے مصطفیٰ کے گھر میں آئی, اس بابا کے لیے رحمت جو پہلے ہی سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. جب دلہن بن کے مولا علی کے گھر میں گئی, اس مولا علی کے لیے نصف ایمان جن کے بارے میں آقا نے فرمایا علی کل ایمان. جب جنت بنی حسنین کے لیے, حسنین کون ہے جن کے بارے میں آقا نے فرمایا میرا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار, لیکن حسنین کی جنت بھی سیدہ زہرا کے قدموں کے نیچے ہے. یہ مقام سیدہ زہرا پاک کا ہے. اور یہ بھی جملہ سماعت کرنا, بڑے بڑے امیر لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کو اللہ نے بڑا ڈھیر سارا لنگر دیا ہے, لیکن میری بات پلے باندھ لینا, بیٹا جائیداد کا وارث ہوتا ہے, بیٹی میت کی وارث ہوتی ہے. بیٹا جائیداد کا وارث ہوتا ہے, بیٹی میت کی وارث ہوتی ہے. میرا بیٹا میری جائیداد کا وارث ہوگا, میری بیٹی میری میت کی وارث ہوگی, لیکن حق دینا چاہیے بیٹی کو. میں دنیاوی بات کر گیا, لیکن میرا جملہ یاد رکھنا, اللہ کی عزت کی قسم سیدہ زہرا میرے نبی کی دین کی وارث ہے, میرے نبی کی دین کی وارث ہے. حجاب اس وقت سے اس نے لے کر میں شان بنت رسول لکھوں, قلم کے اوپر نقاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھو, قلم کے اوپر نقاب دے کر دعاؤں کو کر جائے قبول ملے. میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے. شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر رچھے جمی زہرا, مقام تیرے نو کون سمجھے, فرشتے تیرے نے جمی زہرا تیرے فاقے تے بھوک دا صدقہ میں کھانا شامی تے جمی زہرا خدا نو سجدے کرم دی خاطر رات مگدی ہے. لبی زہرا پردے تھیا دے کچن والی جناب زینب دی امی زہرا اساسیاں دی لاج رکھ لئی تیرے پترا دے کمی زہرا. جو مانگوں مجھے اے جبین مصطفیٰ اتنا تو بتا, اے جبین مصطفیٰ اتنا تو بتا, اے جبین مصطفیٰ اتنا تو بتا, کتنے سجدوں کا سلا ہے جناب سیدہ زہرا, کتنے سجدوں کا سلا ہے, کتنے سجدوں کا سلا ہے, کتنے سجدوں کا سلا ہے جناب سیدہ زہرا, سیدہ زہرا, سیدہ زہرا, سیدہ زہرا, سیدہ زہرا. حضرات علامہ اقبال کہتے ہیں اے میرے مصطفیٰ اگر آپ کی شریعت کا خوف نہ ہوتا تو سیدہ زہرا کی تربت کو کبھی سجدہ کر دیتا یا ان کی تربت کا کبھی طواف کر دیتا. یا
میں جو مانگوں مجھے صدقہ نبی دی بیٹی نجاب زہرا ہے نام عزت معاب زہرا، نبی دی بیٹی نجاب زہرا ہے نام عزت معاب زہرا، میری عقل دا فیصلہ ہے علی سوالے جواب زہرا، تیرے ہر ایک چمٹ پھول دوں سلام کر دے گلاب زہرا، تیرے بچیاں دا ذکر کیتیا پھر ملدا ثواب زہرا، ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار زہرا، مولا علی دی شان دا شکار زہرا، زہرا جدو بھی آئی کھڑے ہو گئے حضور اینو تعظیم آکھا یا کہ پیار زہرا ہوئے گا حکم حشر نو نظران جھکا لبو بابل دی لے کے آ رہی ہے دستار زہرا، دستار زہرا، دستار زہرا، سردار جو بھی مگنا ترے زہرا تو مگ، مختار کل دی بیٹی ہے مختار زہرا۔ مدینے کی گلی ہے دروازہ سیدہ زہرا کا ہے، صحابہ کی چیخیں نکل گئی، توجہ رکھنا میرا بھائی، چکی چل رہی ہے، جھولا چل رہا ہے، گندم کی بوری ہوا میں جا رہی ہے، نہ چکی چلانے والا نظر آیا، نہ حسنین کا جھولا جھلانے والا نظر آیا، نہ گندم کی بوری اٹھانے والا نظر آیا، صحابہ کی چیخیں نکل گئی، یا سیدی یا رسول اللہ، ہمارا ماں باپ قربان سیدہ زہرا کے آنگن میں دیکھا گیا ہے، چکی چل رہی ہے، چلانے والا کوئی نہیں، جھولا چل رہا ہے، چلانے والا کوئی نہیں، گندم کی بوری ہوا میں جا رہی ہے، اٹھانے والا کوئی نہیں، آقا نے فرمایا صحابہ پریشان ہونا، چکی چلانے کے لیے بھی فرشتے آئے ہیں، جھولا جھلانے کے لیے بھی فرشتے آئے ہیں۔ حضرات یہ بات یاد رکھنا، قیامت کا دن ہوگا، پتہ نہیں کتنی بار افتخار نہیں پڑھ چکا ہے، بس دعا کرو پڑھتے پڑھتے دم نکل جائے، قیامت کا دن ہوگا، سواری ہر بی بی کی آئے گی، آواز نہیں آئے گی، کائنات کے ہر بشر باب آدم کو چھوڑ کر آج سے لے کر قیامت تک جتنی آدمیت آئے گی، ہر انسان کی اماں ہوا کی سواری آئے گی، آواز نہیں آئے گی، حضرت حاجرہ کی سواری آئے گی، آواز نہیں آئے گی، پاک مریم کی سواری آئے گی، آواز نہیں آئے گی، حضرت آسیہ کی سواری آئے گی، آواز نہیں آئے گی، لیکن جب دربار حشر میں حوروں کے جرمٹ میں لگام حضرت فضا کے ہاتھ میں ہوگی، جناب زہرا کی سواری آئے گی، اس سے پہلے آواز آئے گی، آنکھیں بند کر کے گردنوں کو جھکا لو، محمد کی بیٹی کی سواری آئے گی۔ سیدہ بس میری دعاؤں کو درجہ قبول ملے، میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے، بطول ملے، مجھ کا حلق مقدر برش آتا ہے، جس کو جناب زہرا کے سارے پھول ملے، جس کو جناب سیدہ طیبہ طاہرہ مفکرہ جناب زہرا کے سارے پھول ملے۔ برادران اسلام، رب کعبہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جناب سیدہ زہرا وہ بی بی ہے کہ مہر تو ولایت پر مولا علی لگاتے ہیں، لیکن جس کے دربار سے ولیوں کو خیرات ملتی ہے اسے سیدہ زہرا کہتے ہیں۔
اقبال کہتے ہیں جناب مریم کو ایک نسبت ہے، وہ صرف عیسیٰ کی اماں ہے۔ سیدہ زہرا کو 3 نسبتیں ہیں، وہ رسول کریم کی بیٹی ہے، مولا علی کی زوجہ ہے، حسنین کی اماں ہے، حسنین کی اماں ہے، حسنین کی اماں ہے۔ بس پوچھا کسی دیوانے سے جب مقام سیدہ سر کو جھکا کے بولا اللہ نہیں ہوں میں، 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 اللہ نہیں ہوں میں۔ پوچھا کسی دیوانے سے جو مقام سیدہ سر کو جھکا کے بولا اللہ نہیں ہوں میں۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ سیدہ پاک کا شان کیا ہے؟ میرے بھائی کا حکم کہ رک جائے اگر بہادر حسنین کی چکی۔ لباس بشر میں اعظم صاحب حضرت جبریل کھڑے ہیں دروازہ مریم پہ۔ بی بی نے اچانک بشر دیکھا، پوچھا آج تک بشر دیکھا کون آیا ہے؟ اجازت بھی نہیں دی، میرے پاس آ کے کھڑا گیا، کون ہے تو؟ جناب جبریل کہتے ہیں مجھے جبریل کہتے ہیں۔ کیا لینے آئے ہو؟ جبریل کہتے ہیں لینے نہیں آیا، دینے آیا ہوں۔ حضرات جس کے دروازے پہ جبریل دینے جائے اسے مریم کہتے ہیں، اور جس کے دروازے سے لینے جائے اسے سیدہ زہرا کہتے ہیں۔ بس رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی، رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی، رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی۔ کونین کو پھر رزق عطا کون کرے گا؟ سبحان اللہ بولنا اگر تمہارے گھر کی چکی سیدہ زہرا کی چکی سے چل رہی ہے۔ جو مجھے صدقہ بطول ملے، زمانے بھر میں جپٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، اناج زہرا، اناج زہرا۔ تاریخ دیکھو نا، تاریخ دیکھو نا کتنی ہے۔ اگر فطرس کو بے پر کر دیا گیا، کتنی منتیں کی، کتنی درجاتیں پیش کی۔ فرشتہ تھا، بے پر کر دیا گیا، پر اتر گئے۔ جب حسین مولا کی ولادت ہوئی نا، اور سبحان اللہ کہہ دے ہو یار، ذرا میں اتنی جب مولا حسین کی ولادت ہوئی نا تو فرشتے مبارک دینے کے لیے نکلے نا نبی پاک کو کہ حسین آئے ہیں، حسین آئے ہیں۔ تو فطرس نے اپنی بولی میں فرشتوں سے گزارش کی کدھر جا رہے ہو؟ حسین آئے ہیں، مجھے بھی لے چلو۔ اب فرشتوں نے اٹھایا اس بے پر کو، دروازہ رسول پہ لے آئے۔ مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، حسین آئے ہیں، حسین آئے ہیں۔ میرے نبی پاک نے فطرس کو، بے پر کو حسین کا صدقہ جب پر عطا کیا نا، خدا کی قسم جو بے پر آیا تھا وہ پروں پہ جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی۔ کونین کو پھر رزق عطا کون کرے گا؟ جبریل کو دیکھو نا، مولا علی کی بارگاہ میں، نبی پاک کی بارگاہ میں یا علی آئے۔ آقا 3 دن ہو گئے، کبھی مسکین بن کے آتا ہے، کبھی یتیم بن کے آتا ہے، کبھی مسافر بن کے آتا ہے، کبھی پردیسی بن کے آتا ہے۔ وہ آتا ہے اور روٹی لے کے چلا جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا علی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تیرے دروازے پر عرب یا عجم کا بندہ نہیں آتا، اوپر سے فرشتے آتے ہیں۔ حضرات محترم بس یہی کہوں گا، اگر آدھی رات کو حسنین عید کی رات یہ کہہ دے اماں ہمیں بھی جوڑا چاہیے، ہمیں بھی جوڑا چاہیے، ہمیں بھی جوڑا چاہیے۔ سیدہ زہرا وعدہ فرماتی ہیں بولوں گی درزی سے لے آئے گا۔ رات گزر گئی، دن چڑھا، عید کا دن ہے۔ حسنین نے جوڑا مانگا، سیدہ زہرا نے سر سجدے میں رکھا۔ اللہ حسنین سے وعدہ کیا ہے جوڑا آئے گا، شہزادوں کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے۔ اللہ نے فرمایا جبریل، جی رب جلیل، وقت ہے قلیل، سفر ہے طویل، جنت سے جوڑا لے جاؤ۔ آج جبریل بن کے نہ جانا، حسنین کا درزی بن کے جانا، خیات الحسنین بن کے جانا۔ دروازہ بطول پہ، دروازہ بطول پہ، دروازہ بطول پہ جنت سے جوڑا لائے حضرت جبریل۔ دستک دی، اندر سے آواز آئی دروازے پہ کون ہے؟ آنے والے نے اپنا تعارف یہ نہیں کہا میں فرشتوں
فرشتوں کا سردار ہوں، میں روح القدس ہوں، مجھے جبریل کہتے ہیں نہیں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی آیا۔ یہ بات سلسلہ محبت بڑھ جائے گا۔ آخری بات کرتا ہوں، کائنات کے سردار رسول نے سیدہ زہرا کے سر کا بوسہ لے کے ایک بات فرمائی، صحابہ یہ میری بیٹی بھی ہے اور میری ماں کا کردار بھی ادا کرتی ہے۔ چیخیں نکل گئی صحابہ کی، یا رسول اللہ بیٹی تو مانا، ماں کا کردار کیسے ادا کرتی ہیں؟ حضور فرماتے جب مجھے زمانہ ستاتا ہے، کوئی مجھے پتھر مارتا ہے، کوئی مجھے لہو لہان کرتا ہے، کوئی میرے راستے میں کنکریاں بچھا دیتا ہے، کوئی میرے راستے میں کانٹے بچھا دیتا ہے، جب میں دنیا کا ستایا ہوا ہوتا ہوں، میری آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اپنے رب کی ذات کے ساتھ کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوتا، کیونکہ میں تو رحمت للعالمین ہوں۔ جب دنیا ستاتی ہے، جب میں گھر تشریف لاتا ہوں، دونوں بازو کھول کے جو میرا استقبال کرتی ہے اسے سیدہ زہرا کہتے ہیں۔ جب مجھے اپنے کلاوے میں لے لیتی ہے، میرے بازو میں لے لیتی ہے صحابہ، پھر یہ بیٹی بیٹی نہیں رہتی، میری ماں کا کردار ادا کر دیتی ہے۔ سامعین گرامی، بات حسن بھائی کو حکم تھا، میں نے بس تعمیل کر دی۔ میری دعا ہے، میرے بھائیوں نے جن بھائیوں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، میرے جواد خضر صاحب کے لیے، حافظ ناصر صاحب کے لیے، منہ بھائی کے لیے، چاند بھائی کے لیے، یا جتنے بے اولاد بیٹھے ہیں، اللہ سونا تجھے حسنین پاک کی جوڑی کا واسطہ، بے اولادوں کو بالخصوص ان دوستوں کو چاند جیسے بیٹے عطا فرما۔ میرے ایوان کا اگر کوئی بھی کس غم میں بیٹھا ہے، تجھے غم حسین کا واسطہ آئندہ کوئی غم نہ ملے۔ بہت شکریہ جی۔ محفل میں ضروری ہوتا ہے کہ اصل میں نعت ہو، منقبت ہو، قصیدہ ہو، یہ اندر کی کیفیت ہوتی ہے اور سجانے والے کا خلوص ہوتا ہے۔ حافظ آباد والوں، اللہ نے آپ کو بہت اچھا ذوق دیا ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ یقیناً ایک تو آج بادل بھی برس رہے ہیں، دوسری آنکھیں بھی برس رہی ہیں۔ جب برستے بادل سے پوچھو نا تو کیوں برستا ہے، وہ کہتا ہے حسین تیری عطا کا چشمہ۔ شعر آخری دے رہا ہوں، سلام عقیدت ان بادلوں کو جو حسن بھائی کی محفل والے دن برسے۔ حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے، یہ آسمان پر اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے۔ صبا بھی گزرے جو کربلا سے تو اس سے کہتا ہے عرش والا تو اور دھیرے گزر یہاں سے کہ میرا شبیر سو رہا ہے، کہ میرا شبیر سو رہا ہے۔ آنے والوں، اللہ کرے آپ سب کی ملاقات ہمارے ساتھ مدینہ منورہ میں ہو جائے۔ اللہ کرے کوئی شام تو ایسی آئے کہ ایک شام تو ایسی آئے جو حرم حسین میں ہو، ایک شام ایسی آئے جو غازی عباس کے حرم میں ہو، ایک شام ایسی آئے جو سیدہ زینب پاک کے حرم میں ہو، ایک شام ایسی ہے کہ یہاں سے حاضری ہوتی ہوئی مدینہ منورہ میں ہو، پھر وہاں سے مکہ پاک سے ہو، پھر واپسی ہو۔ دنیا نات میں اللہ نے میرے اس بیٹے کو، میرے اس بچے کو، میرے اس بھائی کو